بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے فوٹوگرافر۔ یہ ایک افسانہ ہے جس کے لکھنے والی ہے قرۃ العین حیدر۔ تو یہ افسانہ یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، وہ والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ والرس یہ ایک بیل ہوتا ہے، کھانے والا جو بیل ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا بیل ہے جس کی لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ تو وہ فوٹوگرافر جو تھا اس کے بھی لمبے لمبے بال تھے، تو اس کو اس والرس سے، اس بیل سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے والرس بولتے ہیں ایک سمندری جانور بھی ہے جس کے بھی ایسے ہی لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، مونچھ ہوتے ہیں، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی وہ فوٹوگرافر جو تھا اس کے بھی لمبے لمبے مونچھ تھے۔ تو وہ والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اور اسی طرح اس گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک پر ٹین کی کرسی بچھائے بیٹھا رہتا ہے، اور اسی طرح اس گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک پر ٹین کی کرسی بچھائے بیٹھا رہتا ہے اور سیاحوں کی تصویریں اتارتا رہتا ہے۔ اور سیاحوں یعنی ٹورسٹ، گھومنے پھرنے والے، اور سیاحوں کی تصویریں اتارتا رہتا ہے یعنی فوٹو کھینچتا رہتا ہے۔ جو اب نئی فضائی سروس شروع ہونے کی وجہ سے نئی فضائی سروس مطلب ہوائی جہاز شروع ہونے کی وجہ سے، جو اب نئی فضائی سروس شروع ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں اس طرف آنے لگے ہیں۔ یعنی پہلے یہاں پر ایئرپورٹ نہیں تھا، جہاز وغیرہ کا یہاں پر کوئی آمد و رفت نہیں تھا، تو لوگ کم آتے تھے، لیکن اب جب سے ایئرپورٹ بن گیا ہے اور جہاز آنے لگا ہے تب سے لوگ بڑی تعداد میں ادھر آنے لگے ہیں۔ لیکن اس وقت ایئرپورٹ سے جو ٹورسٹ کوچ آ کر پھاٹک میں داخل ہوئی، لیکن اس وقت ایئرپورٹ جانتے ہیں جہاں پر سے پلین جہاں سے ٹیک آف کرتا ہے، اڑتا ہے، اور جہاں پر آ کے اترتا ہے، اسٹیشن جیسے بس اسٹینڈ ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے، تو جہاز کے لیے ایئرپورٹ ہوتا ہے، اس جگہ کو ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایئرپورٹ سے جو ٹورسٹ کوچ یعنی جو بس، جو کار ٹورسٹ کے لیے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو ٹورسٹ کوچ آ کر پھاٹک میں داخل ہوئی، اس میں سے صرف ایک خاتون اپنا اٹیچی کیس اٹھائے برآمد ہوئی۔ اس میں سے صرف ایک خاتون یعنی ایک لڑکی اپنا اٹیچی کیس، یہ اس وقت اٹیچی چلتا تھا جیسے آج کل بیگ لے کے چلتے ہیں، سوٹ کیس لے کے چلتے ہیں، تو اس وقت یہ اپنے سامان رکھنے کے لیے یہ ہوتا تھا اٹیچی کیس، جو بہت ہی پتلا سا ہوتا تھا، باکس کی طرح، بکسا کی طرح پتلا سا۔ تو اپنا اٹیچی کیس اٹھائے برآمد ہوئی مطلب آئیں، اور ٹھٹک کر انہوں نے فوٹوگرافر کو دیکھا، اور ٹھٹک کر یعنی تھوڑا رک کر، تھوڑا تعجب سے دیکھا، رک کر، اور ٹھٹک کر انہوں نے فوٹوگرافر کو دیکھا، جو کوچ کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو کوچ کو یعنی جو ٹورسٹ کوچ جس میں ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، جس بس میں یا کار میں، تو اس کو دیکھتے ہی کوچ کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر کسی جوان اور حسین لڑکی کے بجائے ایک ادھیڑ عمر کی بیوی کو دیکھ کر مایوسی سے دوبارہ جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مگر کسی جوان اور حسین لڑکی کے بجائے ایک ادھیڑ یعنی زیادہ عمر کی،
بیوی یعنی عورت کو، ایک ادھیڑ عمر کی بیوی کو دیکھ کر مایوسی سے دوبارہ جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ادھیڑ عمر کی، زیادہ عمر کی بوڑھی عورت ہے تو یہ کیا فوٹو کھنچائے گی؟ کوئی جوان حسین لڑکی ہوتی تو وہ فوٹو کھنچاتی، تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا، کچھ پیسہ ملتا۔ اب دیکھیے، خاتون نے دفتر میں جا کر رجسٹر میں اپنا نام درج کیا۔ خاتون نے دفتر یعنی آفس میں جا کر رجسٹر میں اپنا نام درج کیا یعنی نوٹ کیا، لکھا، اور اوپر چلی گئی۔ گیسٹ ہاؤس سنسان پڑا تھا۔ گیسٹ ہاؤس سنسان یعنی بالکل کوئی نہیں تھا، سنسان پڑا تھا۔ سیاحوں کی ایک ٹولی ابھی آگے روانہ ہوئی تھی۔ سیاحوں کی ایک ٹولی یعنی گروپ، سیاحوں کی ایک ٹولی ابھی آگے روانہ ہوئی تھی اور بیرے کمرے کے جھاڑ پونچھ کر چکے تھے، اور بیرے یعنی نوکر کمرے کے جھاڑ پونچھ کر چکے تھے۔ تانبے کے گلدان تازہ پھولوں کے انتظار میں ہال کے فرش پر رکھے جھل کر رہے تھے۔ تانبے کے گلدان، تانبا پیتل کہتے ہیں، گلدان یعنی پھول رکھنے والا گلدستہ، پوٹ۔ تانبے کے گلدان تازہ پھولوں کے انتظار میں ہال کے فرش پر رکھے جھل کر رہے تھے، یعنی جگمگا رہے تھے، روشن جھلملا رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی چمک رہے تھے، جھل کر رہے تھے۔ اور ڈائننگ ہال میں دریچے کے نیچے سفید براق میز پر چھری کانٹے جگمگا رہے تھے۔ اور ڈائننگ ہال میں دریچے کہتے ہیں کھڑکی کے نیچے سفید براق، سفید یعنی سفید، وائٹ، براق یعنی چمکیلا، خوبصورت، میز یعنی ٹیبل پر چھری کانٹے یعنی کانٹے والی جو چھری ہوتی ہے وہ جگمگا رہے تھے۔ نووارد خاتون درمیانی بیڈ روم میں سے گزر کر پچھلے کمرے میں چلی گئی۔ نووارد خاتون، نو مطلب نئے، وارد مطلب آنے والی، خاتون یعنی نئی آنے والی خاتون، تو نووارد خاتون درمیانی بیڈ روم، درمیانی یعنی بیچ، درمیانی بیڈ روم میں سے گزر کر پچھلے کمرے میں چلی گئیں اور اپنا سامان رکھنے کے بعد پھر باہر آ کر جھیل کو دیکھنے لگیں، جھیل جو پہاڑوں کے بیچ میں تھا اسے آ کر دیکھنے لگی۔ چائے کے بعد وہ خالی سٹنگ روم میں جا بیٹھی۔ چائے کے بعد وہ خالی سٹنگ روم میں، بیٹھنے والے روم میں جو خالی پڑا تھا، جا بیٹھی، اور رات ہوئی تو جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ گلیارے میں سے کچھ پرچھائیوں نے اندر جھانکا۔ گلیارے یعنی جو گلی تھی اس میں سے کچھ پرچھائیوں نے اندر جھانکا تو وہ اٹھ کر دریچے میں گئیں یعنی کھڑکی میں گئی، جہاں مزدور دن بھر کام کرنے کے بعد سیڑھی دیوار سے لگی چھوڑ گئے تھے۔ جہاں مزدور دن بھر کام کرنے کے بعد سیڑھی دیوار سے لگی چھوڑ گئے تھے، یعنی سیڑھی کہتے ہیں جو بانس وغیرہ کی سیڑھی بنی ہوتی ہے، تو سیڑھی دیوار سے لگی چھوڑ گئے تھے۔ گلیارہ بھی سنسان پڑا تھا۔ وہ پھر پلنگ پر آ کر لیٹیں تو چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی، یعنی کسی نے نوک کیا، کھٹکھٹایا دروازے کو۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ سٹنگ روم بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یعنی سٹنگ روم بھی سنسان پڑا ہوا تھا، وہ پھر آ کر لیٹ رہیں۔
وہ پھر آ کر لیٹ رہیں۔ کمرہ بہت سرد تھا یعنی ٹھنڈا تھا کمرہ۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے سنگھار میز کی دراز کھولی۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے سنگھار میز کی دراز کھولی۔ سنگھار میز میک اپ ٹیبل کی جو دراز تھی، میک اپ کرنے والا ٹیبل، سنگھار میز کی دراز کھولی تو اس کے اندر بچھے پیلے کاغذ کے نیچے سے ایک لفافے کا کونا نظر آیا جس پر ان کا نام لکھا تھا۔ خاتون نے ذرا تعجب سے لفافہ باہر نکالا۔ ایک کاکروچ کاغذ کی تہ میں سے نکل کر خاتون کی انگلی پر آ گیا۔ ایک کاکروچ جانتے ہیں، اس کو تیل چٹا بھی کہتے ہیں۔ ایک کاکروچ کاغذ کی تہ میں سے، تہ مطلب اندر سے، نکل کر خاتون کی انگلی پر آ گیا۔ انہوں نے دہل کر یعنی جھٹک کر، ڈر کر انگلی جھٹکی اور لفافے میں سے ایک تصویر سرک کر نیچے گر گئی۔ تو آج یہیں تک۔